رستے ترک کرتا ہوں، وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں۔ کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بے نور میں ڈوب جاتا ہوں، وہ ساحل چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ ڈوب لگتے ہیں، میں سورج کے گلے پڑتا ہوں، بادل چھوڑ دیتا ہوں۔ تعلق یوں نہیں رکھتا، کبھی رکھا کبھی چھوڑا، جس سے میں چھوڑتا ہوں پھر مسلسل چھوڑ دیتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو ستین جو آستان میں، اور یہ دریائے سندھ کے کنارے موجود ایک قبرستان ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ستین جو آستان میں ہم ابھی اس کے پارکنگ میں پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر آتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک بہت ہی معمولی سی فی ہے جو کہ یہاں پر آپ کو جمع کرنا پڑے گا۔ اور ستین جو آستان کے بارے میں ہم اس کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، تو ہم نے یہاں پر جو یہ فی جمع کر رہا تھا تو اس سے پوچھنے کی کوشش کیا۔ جگہ وہ نیچے ہیں۔ 7 سہیلیاں اللہ کی نیک عورتیں تھیں۔ اس زمانے میں ظالم بادشاہ تھا، وہ 7 سہیلیوں کی عزت پہ حملہ کیا تھا۔ 7 سہیلیوں نے دعا مانگی تھی، پہاڑ پھٹ گیا تھا۔ وہ ساتھ ہی ساتھ پہاڑ پھٹ گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے پہاڑ میں سما گئی تھی۔ وہ جگہ نیچے ہے، ادھر لیڈیز جاتی ہے، جینٹس نہیں جاتے ہیں۔ وہ جو واقعہ ہے 600 سال پرانا ہے، 600 سال۔ ادھر صرف خاتون جاتی ہے، جینٹس نہیں جاتے۔ دروازہ جو بند ہے، دروازہ بند ہے، یہ بات۔ شکریہ۔ اور اس علاقے میں کون کون سا ہے؟ ایک تو 7 سہیلی ہیں، یہ 7 سہیلی، یہ سبزوار کے سادات ہیں ادھر۔ اچھا، یہ سبزوار کے سادات ہیں؟ ہاں نا، نہیں، مشہد اعلیٰ کا اس سے بول سبزوار ہمیشہ ان کے قریب ہے، تربت حیدری ابھی ادھر ہی ہے۔ اور اپنا ستین جو آستان کے بارے میں ہم نے اہل علاقہ سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں کافی کہانیوں کے بارے میں کہا، اور یہاں پر جو داستانیں کہا گیا تھا اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی ریسرچ کیا
جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور آپ ستین جو آستان کے بارے میں دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ جان سکیں گے۔ تو ستین جو آستان جو ہے روڑی سندھ پاکستان کے قریب دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس جگہ کا نام صفا رکھا گیا تھا، جسے میر ابوالقاسم نمکین نے اس وقت بنایا تھا جب وہ بخار کے گورنر تھے۔ اس نے عظیم قدرتی جگہ کو ثقافتی اجتماع کی جگہ کے طور پر استعمال کیا، خاص طور پر پورے چاند کی راتوں میں۔ ابو القاسم کا انتقال 118 یا 1018 ہجری میں ہوا، اور ان کا جسد خاکی کابل سے اس مقام پر تدفین کے لیے لایا گیا۔ ان کے بیٹے میر ابوالبقا امیر خان کا انتقال 1057 ہجری میں ٹٹا میں ہوا، اور ان کی میت کو بھی اپنے والد ابوالقاسم نمکین کے ساتھ یہاں دفن کیا گیا۔ تو اس کے تاریخ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم جس مقام سے گزر رہے ہیں یہ ستین جو آستان کی ایک سیڑھی بنائی گئی ہے، تو یہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ ایک دروازہ ہے بالکل لکڑیوں جیسا، کیونکہ یہ تقریباً 600 سال پہلے بنایا گیا ہے۔ تو اس کو جو یہاں پر سندھ کے گورنمنٹ ہے، اس کی تعمیر اور اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹائلز ہے اور اس کی جو کاریگری ہے بہت ہی نمایاں انداز سے بنایا گیا ہے، اور اس کو آپ ابھی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جب آپ آگے آئیں گے تو یہاں پر 2 دروازے ملیں گے جو بند ہیں، اور یہ دروازے کیوں بند ہیں وہاں پر ہمیں بھی بتایا گیا تھا کہ یہ اس وجہ سے بند ہے کیونکہ 7 سیلیوں کا مزار یہیں پر ہے۔ روڑی جسے ستین جو آستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 7 خواتین دوستوں کی آرام گاہ ہے۔ داستان کے مطابق یہ خواتین دوست یہاں آرائش پذیر تھی۔ یہ غیر شادی شدہ خواتین دوست اپنے آپ کو تمام مردوں سے پردہ کرتی ہیں۔ ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے ان کے لاپتہ ہو جانے کا پتہ چلتا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ پہاڑ کے پہلو میں کسی غار میں اس طرح وہ ہستی ہو گئے، یعنی کہ غائب ہو گئے۔ یہ ممکن ہے کہ اس لوک داستان کی ابتدا ستی کے ہندو رسم سے ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جس میں بیوائیں اپنے آپ کو جلاتی تھی یا اپنے مردہ شوہر کی چتا پر جلائی جاتی تھی۔ تاہم حقیقت میں یہ سکر کی ایک حکمران میر ابوالقاسم نمکین کی تدفین ہے۔ مقبرے کے احاطے کو اس نے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ ستین جو آستان میں جو قبریں بنائے گئے ہیں، یہ بالکل آپ کو مکلی قبرستان کے قبروں کی طرح دکھائی دے گا، اور یاد رہے کہ مکلی قبرستان ایشیا کے سب سے بڑا قبرستانوں میں سے ایک قبرستان ہے، اور یہاں پر جب آپ جائیں گے بالکل اسی طرز کے قبروں کو آپ دیکھیں گے، جو کہ بہترین رسم الخط میں نوشتہ جات اور قرآنی آیات ان عمارتوں کی دیواروں میں اور اندرونی حصوں کی زینت ہے۔ اور عمارتوں پر سندھ کی مشہور نیلی ٹائل کو استعمال کیا گیا ہے، جو کہ اس مقبروں کی زینت کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہیں۔ یہاں پر ان قبروں کو بغور معائنہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان قبروں کے اوپر فارسی رسم الخط سے لکھا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر جتنے بھی قبر موجود ہیں اس کے اوپر ایک خاص خط سے اور ایک خاص لکھائی سے فارسی کے زبان میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری الفاظ جو ہیں یہ فارسی کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اردو ہے تو یہ اردو نہیں ہے۔ آپ جب یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے قبروں کے اوپر فارسی جو رسم الخط ہے دکھائی دے گا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سندھ کے اس علاقے میں یا اس ایریے میں آپ کو مغلوں کا دور یہاں پر ملتا ہے، اور کیونکہ مغل حکومت کے دور میں فارسی کو دربار میں بولا جاتا تھا، تو اسی نسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی لکھا گیا جتنے بھی خط ہے یا خطبے ہیں یہ سارے فارسی میں
لکھا گیا ہے۔ آپ یہاں پر جب اس مقبرے پہ آئیں گے اور یہاں پر ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سامنے بالکل سکر پول بھی دکھائی دے گا جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے، جو آپ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہیں، اور اس کے تاریخ اور اس کے جو کنسٹرکشن ہیں اس کے بارے میں جب ہم لوگ آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ سندھ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ بتانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے لیے بھی ایک بہترین ویڈیو اور انفارمیشن کے لیے آپ ان ساری چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ تو فی الحال مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔